بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان مبارک کے تیسرے روزے کی سحری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک نصیب فرمایا اور اس کی قدر کی توفیق بخشی. معزز ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے ان پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. یہ امت روزے کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے بندے کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے. انسان کے لیے، بندے کے لیے روزہ روح کی حیات قرار دیا گیا ہے. جس طرح جسم کی حیات کھانے پینے سے ہے، اسی طرح روح کی حیات روزے سے ہے. اور روزے کے ذریعے دل و دماغ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دماغ اس سے پاکیزہ ہوتا ہے، اور پھر بندہ روزہ رکھ کر اس کے ذہن کی پاکیزگی اس اعتبار سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ جی لگاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. بندے کے اندر یہ بیداری پیدا ہوتی ہے. حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے بندے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے بڑھ کر اور کون سی جزا ہو سکتی ہے. یہ بندے پر رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ثواب خود عطا فرماتا ہے، لیکن وہ روزے کے تعلق سے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اور روزے کے تعلق سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ نقل فرماتے ہیں کہ الصوم نصف طریقہ، یعنی روزہ آدھی طریقت ہے. روزہ رکھنا یہ آدھی طریقت ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی ایسے مشائخ کو دیکھا ہے جنہوں نے زندگی بھر روزے سرا، یعنی جنہوں نے زندگی بھر روزے رکھتے رہے، اور کئی ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے صرف رمضان میں روزہ رکھا، اور کئی ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے زندگی بھر روزے سے رہے لیکن اپنے روزے کو کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا، یعنی جب ان کے سامنے کھانا آ جاتا تو کھا لیتے. یہ نفل روزے کے تعلق سے، فرض روزے کا اس کے علاوہ ہے. چونکہ نفل روزے میں اگر رکھے ہیں، کھانا آ جائے آپ کھا لیں تو اس کے بعد جو ہے پھر بعد کے ایام میں
اس روزے کی قضا کرنی، بعد میں پھر دوسرے دن یا اس کے بعد جب موقع ملے روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ نفل روزہ الگ ہے، نفل روزہ آپ ترک کر سکتے ہیں، بیچ سے توڑ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 قسم کے مشائخ کو دیکھا ہے، ایک ہمیشہ روزہ سے رہتے اور دوسرے صرف رمضان میں روزہ سے رہتے تاکہ ریا سے بچ جائیں اور اپنے ارادے اپنے اختیار کو چھوڑ دیں، کیونکہ باقی دنوں میں روزہ رکھنا وہ اپنے اختیار کے تحت ہوتا ہے اور رمضان میں خدا کی مرضی کے تحت ہوتا ہے، لہٰذا وہ صرف رمضان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض ایسے مشائخ جو سال بھر روزہ سے رہتے لیکن اپنے روزے کو کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا، کیونکہ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ فرماتے ہیں کہ صوم نصف الطریقہ، یعنی روزہ جو ہے آدھی طریقت ہے، کیونکہ انسان روزے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے، بندے کا ایمان جاگ جاتا ہے روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کر بندے کا ایمان بیدار ہوتا ہے۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا اسے، لیکن اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے دیکھیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کے دیکھنے کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں اگر کھا لوں گا تو کوئی دنیا دار نہ دیکھے تو کیا ہوا، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندے کا ایمان روزے سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی کمال سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی چاشنی ہم تمام کو عطا فرمائے، روزے کی لذت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ اللہ